پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. پاکستان کے معروضی حالات اور پاکستان کی ملٹری اور انٹیلیجنس اسٹیبلشمنٹ کے چیلنجز. ارشاد خاقان عباسی صاحب, پاکستان جیسے ملک کے اندر پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو اپنی انٹیلیجنس اور آرم فورسز کو سپورٹ کرنا چاہیے. ایک عمومی تصور ہے, ہو سکتا ہے میجورٹی کا, ہو سکتا ہے مائنورٹی کا, لیکن تصور یقیناً ہے. آپ کی پارٹی نے پچھلے 3-4 دن سے بڑے فائر کھولے ہوئے ہیں آرمی, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, فائر کھولنے کی بات نہیں ہے. ملکی سلامتی کا ٹھیکیدار کوئی نہیں ہے. ملکی سلامتی فوج کا بھی کام ہے, انٹیلیجنس اداروں کا بھی کام ہے, اور جو سویلین حکومت ہے اس کا کام ہے. اور جو سویلین حکومت ہے یا سیاستدان ہے یا پولیٹیکل پارٹیز ہیں, صرف ان کا کام نہیں ہے کہ وہ آرمی کو یا انٹیلیجنس اداروں کو سپورٹ کریں. انٹیلیجنس اداروں کا کام ہے کہ وہ سویلین گورنمنٹ کی سپورٹ کریں ان کے کام میں, جو آئین میں لکھا ہوا ہے. ہم بدقسمتی سے پچھلے 64 سال جو ہیں ادھر آئین سے انحراف کر کے چل رہے ہیں. تو ابھی یہ تو اتنی شدومت سے ابھی کیوں یاد آیا؟ شدومت سے نہیں, دیکھیں یہ ایک پروسیس ہے کہ ماضی میں کیا ہوا اس سے آدمی سیکھتا ہے. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ملک کے ادارے جس قسم کے بھی ہوں, فوجی ہوں غیر فوجی ہوں, ان کا کام ہے کہ سویلین حکومت کے تابع رہیں. ہیڈ آن لنک, ایک ایسی سویلین حکومت جس کے بارے میں نواز شریف صاحب کے بیانات میں دہراؤں گا تو پھر آپ کہیں گے کہ 20ویں ترمیم بھی شاید نہیں ہونی چاہیے تھی. ایک ایسی سویلین حکومت اور ایک ایسی پارلیمان جس کے بارے میں آپ پیٹیشن میں لکھ چکی ہیں, اٹس اے ڈس فنکشنل, غیر فعال پارلیمنٹ ہے, ہم اس کے پاس نہیں جا سکتے. ایک ایسا انٹیریئر منسٹر جس کو آپ کے چیف منسٹر جو ہے وہ جھوٹوں کا آئی جی کہہ چکے ہیں, ان کے تحت یہ ادارے کام کریں. بالکل, اس وقت تک جب تک پاکستان کے عوام اس کے خلاف فیصلہ نہیں کرتے. فیصلہ پاکستان کے عوام کے پاس ہے, نہ کسی ادارے کے پاس ہے, نہ کسی شخص کے پاس ہے. پاکستان کے عوام نے ایک فیصلہ کیا ہے, اس کو اس کے تابع رہنا پڑے گا. جب وہ فیصلہ تبدیل ہوگا اگلی حکومت آئے گی اور اس کے تابع رہنا پڑے گا. یہی جمہوری طریقہ. تو جج صاحب کے لیے مارچ کیوں کیا تھا؟ اس کا بھی انتظار کرتے نا, پھر زرداری صاحب خود ہی کر دیتے. تو کس کے لیے جی؟ چیف جسٹس صاحب. یہ دیکھیں, مارچ کرنا ہمارا حق ہے, ایجیٹیشن ہمارا حق ہے. ہم نے اس ایشو کو پبلکلی ایجیٹیٹ کیا, ہم نے اس کے بعد ہر ایشو کو پارلیمنٹ میں ایجیٹیٹ کیا, پبلکلی بھی ایجیٹیٹ کیا. Give me a second, let me go to her. یہ ایک تو ٹیکنیکل ایشوز ہیں اور ایک ایسے ایشوز ہیں جس کے اندر بہت ساری غلطیاں بھی ہوئی ہیں. ایک اس کا پولیٹیکل انڈر ٹون بھی ہے. ذرا پی ایم ایل این کا جو سٹینس ہے اس کا تجزیہ تو کرتے ہیں. لیکن پی ایم ایل این کا سٹینس کیا ہے, مئی 2 کے بعد اسٹیبلشمنٹ ایک پوزیشن لیتی ہے اور پی ایم ایل این کہتی ہے نہیں یہ بالکل ٹھیک نہیں, آپ کمیشن بنائے تاکہ ہم تہ تک پہنچے. اور اس وقت ہم نے سنا, میاں صاحب نے سب کو, ہم بھی گئے, انہوں نے کہا کہ جی یہ پیرالل چل رہی ہے اور ایفیشینٹ نہیں ہے یہ کچھ. اس وقت انہوں نے یہ پوزیشن لی. اچھا, جب اسٹیبلشمنٹ نے آ کے میمو پہ کہا کہ جی یہ ہمیں لگ رہا ہے یہ سچ ہے, تو اس وقت آپ نے لاک سٹاک اینڈ بیرل اسٹیبلشمنٹ کی بات مانی. اس کے بعد اب آپ قریب پہنچے ہیں الیکشن ایئرنگ وغیرہ, تو اس ماحول میں آپ آ کے اسٹیبلشمنٹ پر اٹیک پہ اٹیک کرتے جا رہے ہیں. پھر جب آپ کا دل چاہتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو مل بھی لیتے ہیں, جب سیاسی کچھ اس میں آپ کو لگتا ہے کہ کمپلشن ہے, تو کنفیوژن ہے پی ایم ایل این کی پوزیشن میں. اگر کلیئر کٹ ہونا کہ نیشنل سیکیورٹی کا یہ پیراڈائم ہے, اس طرح سے چلنا ہے, تو پھر ہم کہیں ٹھیک ہے. ہمیں لگتا ہے یہ سیاست کھیلتے ہیں. جی دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ کوشچن مارکس ہیں. ابھی جو آپ نے بات کی, ایک آپ کا پولیٹیکل سسٹم ہے, دوسری طرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, اور یہ جو وقتاً فوقتاً کوشچن مارکس ابھرتے رہتے ہیں, ان کو کلیریفائی کرنا بہت ضروری ہے. اسٹارٹنگ ود دی وار آن ٹیرر, ٹھیک ہے جی, کنٹروورشل ہے جس طریقے سے ہم کر رہے ہیں, اور خاص کر پچھلی رجیم میں جیسے ہم نے ان کے ساتھ کوآپریٹ کیا, اپنے جو انٹرسٹ تھے ان کا خیال میں رکھا. اس رجیم میں بھی بڑا کوآپریٹ کیا ہے. صحیح, میں اسی لیے آپ سے کہنا ہوں کہ یہ رجیم نے اس کو کوئی کلیریفائی کرنے میں کوئی بہت فعال رول جو ہے وہ ادا نہیں کیا. آپ کے جی ایچ کیو پہ اٹیک ہوا, آپ کے میران بیس پہ اٹیک ہوا, آپ کے سلالہ اٹیک ہو گیا, آپ کے اوپر ریمنڈ ڈیوس والا قصہ جو ہے وہ آپ کے نام پہ آ گیا. ان جگہوں میں آپ کو اپنی پوزیشن کلیریفائی, یو شوڈ ہیو کم کلین. یہی وجہ ہے. آرمی اسٹیبلشمنٹ, ملٹری اسٹیبلشمنٹ, یہ سب سوالیہ نشان ان پہ اٹھے. سو آئی ایم اے فرم بلیور آف دس اپروچ کہ جب آپ پہ کوئی نشان بنے, سوالیہ نشان, تو اس کی کلیریفیکیشن آپ نے کرنی ہے. تو پی ایم ایل این جو بات کر کے اتنا غلط نہیں کہہ رہی, اس کا مطلب ہے اگر سوالیہ نشان ہے اس کی کلیریفیکیشن کرنی چاہیے, کیونکہ اگر آپ اس کو دبائے چلے جائیں گے تو ایک وقت آئے گا آپ کا ایک اوور آل امپریشن بہت خراب ہو جائے گا. اب اس میں فیکٹس کیا ہیں, اس میں کتنا ٹروتھ ہے, اس میں کتنی جو ہے وہ ایگزیجریشن ہے, اس کا اونس آپ پہ ہے. اوکے, لیٹ می ٹیک اے بریک اینڈ کم بیک ٹو یو. لیٹس ٹیک اے بریک.